کیوں نہیں آئے تھے؟ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، وہی لے کر آئے سورہ کہف کی آیت۔ تو نبی اپنے محبوب پر بھی اللہ تعالیٰ وہی نہ بھیجیں انشاءاللہ نہ کہنے پر، تو ہماری پکڑ ہو سکتی ہے نہیں۔ گیا بھینس دیکھتا پھر رہا ہے، جیب کٹو نے دیکھ لیا جیب میں، ہاں دے رہا کوئی اوپر کو ابھر سی رہی، بتا کے پیچھے کو لگ کے دھکا مکا سے میں کہیں پر میں کر دیا کام جیب کا۔ اب انہیں جا کے بھینس طے کر لی اور طے کر کے پیسے دینے لگا، جیب میں جو ڈالا ہاتھ وہ جیب سے بھی باہر ہی نکل گیا۔ کہنے لگا بھائی ادھر کیا ہوا؟ وہ انشاءاللہ جیب کٹ گئی، انشاءاللہ جیب کٹ گئی۔ کسی نے کہا کہ عجیب بات ہے بھائی، آیا گھر والا بھاگا ہوا، دیکھا چہرہ بگڑا ہوا، گھر والے نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے کیا بتاؤں، وہ جب میں آتا نا تمہارے پاس یہاں کہا تھا بھینس لینے جاؤں انشاءاللہ، اور وہاں جا کے میں نے پھر تم نے یوں کہا میں نے یوں کہا، اور وہاں جا کے جب میں نے سودا کر لیا بھائی انشاءاللہ جیب کر۔ گھر والی کہنے لگی اب ہزارہ لے کے بیٹھ جائے انشاءاللہ کا اب کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بے وقت وظیفہ پڑھنے سے کچھ نہیں، جہاں وظیفہ پڑھنے کی جگہ تھی تم نے وہاں نہیں پڑھا۔ تو بتاؤ یہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو کام ہو جائے گا، یہ تو مقصد ہے۔ تم اللہ کو ہٹا رہے ہو تو یہ شرک ہے، اور شرک سے دل ناپاک ہو جائے گا، دل ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا پاخانہ سب نکل جائے تو زندگی گئی، ایسے ہی اندر کا تکبر بالکل ختم ہو گیا تو ذلت سے بچانے کے لیے بھی تمہارے پاس تکبر نہ رہا تو تمہاری بھی زندگی گئی۔ جاؤ کوئی نہیں پوچھا تجھے، سمجھ میں آئی نہیں؟ سمجھ میں؟ اے سو رہے ہو سو جاؤ، آپ پیچھے بیٹھے پردے میں ہم دکھتا نہیں کون سو رہا کون جائے۔ ایک شیر نے راستہ بند کر رکھا ہے، ایک اللہ والے جا رہے تھے، لوگوں نے کہا یہاں کو نہ جاؤ جی حضرت بزرگ اللہ والے نظر آ رہے یہاں کو نہ جاؤ، ایک شیر راستہ بند کر رکھا ہے، اور کہاں کو جاؤ؟ وہاں کو جانا تو بہت دن لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں کو جانا تو شیر نے راستہ بند کر رکھا، چلو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو راستہ پار ہو جائے گا، نہیں چاہیں گے تو پتہ اتنا دور کا تو سفر بہت لمبا ہے۔ بزرگ ماں کو گئے، شیر دیکھ کر ان آدمیوں کو آیا، لپک کر آیا، سامنے آ کر نزلہ جھڑ گیا، نیچا ہو گیا۔ ان بزرگوں نے اس کو ڈانٹا، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ اور ایک مارا اس کے منہ پہ۔ اللہ کے مخلوق کو پریشان کرتا ہے، تمیز نہیں تجھے رہی؟ خاموش ہو گیا۔ وعدہ کر آج سے بعد میں کسی کو بھی نہیں کچھ کہوں۔ شیر نے یوں گردن جھکا دی، یعنی منظور کر لیا، اقرار کر لیا۔ یہ بزرگ اپنا اس راستے کو چلے گئے، گاؤں والے دور سے دیکھ رہے تھے، ماشاء بھائی اسے تو تھپڑ مارا اس کے شیر نے، یہ کیسا آدمی تھا۔ خیر چلے گئے، اب لوگوں نے ڈرتے ڈرتے دیکھا تو شیر کسی کو کچھ نہیں کہتا، بس آنا جانا یہاں تک کہ ہوا کہ وہ پڑا ہے، بچے جا کے اس کو گاہ رہے ہیں، کوئی اوپر پڑ رہا، کوئی لات مار رہا، کوئی بال کھسوٹ رہا، کوئی برا حال بنا۔ ایک دن بھی ادھر سے وہ بزرگ تشریف لائے، دیکھا وہ شیر کہاں ہے، یہ وہ پڑا وہاں، جا کے دیکھا اس کا حال تو یوں پڑا بیچارہ، مردار ہو رہا حالت کا، خستہ حالت۔ کیا ہوا؟ شیر نے کہا آپ نے مجھے توبہ کرا دی تھی اور وعدہ لے لیا تھا، اس لیے میں نے اس وقت سے کسی کو کچھ نہیں کہا، اب یہ حالت میری بچوں نے جانوروں نے کر رکھی، بچوں نے جانوروں نے کر رکھی ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا ابے تجھے پنجے مارنے سے، کھاڑنے سے، پھاڑنے سے تو میں نے عہد کروایا تھا، ہنکار مارنے سے تو منع نہیں کیا تھا، غرانے سے تو منع نہیں کیا تھا۔ بھائی جب تیرے پاس آ کے جانور تجھے پریشان کر بچہ ہے یوں کر دیتا تیرا تو بھاگ جاتے پڑے، وہ پنجہ نہ مارتا۔ سمجھ میں آئی نہیں اس مثال سے؟ اس کو حضرت فرما رہے ہیں، ہندی کی چندی کرنی پڑتی ہے مجھے بات سمجھانے کے لیے، تم اگر آنکھیں بند کرو گے پھر مجھے الجھن پیدا ہو، پھر ایسے شاگردوں کا تماچا نہیں لگے گا تو اور کیا ہوگا؟ کیوں آئے ہو یہاں پریشان کر؟ اپنا گھر رہتے، کیوں بیٹھے آ کے یہاں؟ تو یہ ہندی چندی کیا ہے؟ تکبر اندر سے بالکل ختم نہ کرنا چاہیے۔ کوئی تھپڑ مار لے حضرت جی گجب کی ہے نا، کوئی اٹھا کے اس کے سامنے سے اس کے کھانا ہی لے جائے اٹھا کے، جب کچھ حرج نہیں، کیوں کہ ہے ہی نہیں بیچارے میں بڑھائی، اللہ چاہیں گے تو کھا لوں گا، نہیں ہوگا تو نہیں۔ ایسی بزرگی نہیں سکھائی پیغمبر نے، سمجھے نہیں؟ ایسی نہیں سکھائی
بلکہ ایسی سکھائی ہے. ایک بزرگ چلے جا رہے تھے, یہاں ہمیانی پڑی رہتی, جب بازار میں جاتے تو سب کو پتہ تھا, بعضوں کو چیز رہتی ہے تو سب لوگ دیکھتے ہیں, سب کو پتہ چل جاتا ہے. اور میرا اس سے پہلے تولیہ تھا کالا اور لال سا, پھول تھے اس پہ بڑے بڑے, ایسا تھا وہ. تو وہ میں یہاں ڈال رکھا تھا کندھے پہ, سب لوگوں کو پتہ تھا. اب میں کاندھلے سے آ رہا تو وہ راستے میں تولیہ گر گئی. جب آ لیا یہاں منزواڑے سے آگے نکلا, اب دیکھا تولیہ نہیں, میں پتہ نہیں بھائی کاندھلے سے راستے میں کہاں گرا ہو, اب کہاں ڈھونڈنے جاؤں. بس بہت دکھ ہوا, کیونکہ کئی سال تک پاس رہا نا تو محبت ہوتی ہے نا, اس سے انسیت ہو جاتی ہے. بڑا دکھ سا ہوا. انا للہ انا للہ انا للہ پڑھتا پڑھتا میں بھی یہاں لیا ایک تولیے کے اوپر. اچھا یہاں آ کر پھر میں چلا گیا کہیں اور. پھر جب میں وہاں سے آیا تو دوسرا تولیہ لے لیا ہاتھ میں, لینا ہی تھا. تو وہ جب میں آیا تو بچوں نے تولیہ دیا. میں کہ بھائی یہاں کہاں سے آیا؟ میں فلاں آدمی دے گیا ادھر قریشی میں تھا, حاجی اصغر. کہنے لگے وہ دے گئے. میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے وہاں راستے میں پڑا تھا, ہم موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے سڑک پہ, تو ہم نے دیکھا یہ تو تولیہ ان کا ہے بھائی, وہ اٹھا لائے. جب وہ کہاں سے گرا اور کہاں سے اٹھوایا اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا نظام وہ تولیہ ہم تک پہنچا. تو نظام چلا نہیں چلا اللہ تعالیٰ کا, محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے. میں کتنا جی خوش ہوا اس تولیے کے مل جانے پر. تو اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ موقع محل پہچانو اور اس کے مطابق تم قدم اٹھاؤ. شریعت نے تمہیں گراوٹ نہیں سکھائی, شریعت نے تمہیں گراوٹ نہیں. وہ ہمیانی یہاں ڈال رکھی ہے, سب کو پتہ ہے. ایک چور نے تاکا ایک دن اور تاک کے پیچھے سے کھینچ کے اسے اور بھاگے. میں نے دیکھا پیچھے کو ہمیانی کون لے جا رہا, دیکھا مسلمان ہے. اچھا بھائی, اچھا بھائی. جا کے قبرستان میں بیٹھ گئے. قبرستان میں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا جی یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمایا چور کے انتظار میں ہوں. عجیب آدمی, چور بھاگا وہاں ادھر کو گیا, پتہ نہیں کون سے گاؤں میں پہنچاؤ, تم آ کر بیٹھ گئے. یہاں آئے گا چور تمہارے سامنے, جانے تو کہیں بھی چلا جاؤ, آئے گا تو یہیں. دیکھا صحیح کہا غلط؟ کیا دن بھاگا پھرے گا کہیں نہیں, آنا پھر یہیں زمین کے نیچے. اور جب یہاں آئے گا قبر میں, پھر میں اپنا نمٹ لوں گا اللہ نے سے معاملہ حساب کتاب اپنا کرا لوں گا. یا تو روپے دے گا ہمیانی دے گا, اور نہیں تو نیکیاں دے گا. ٹھیک کہا غلط کہا؟ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد, میں نے ان سے کتابیں خریدی, بہت کتابیں خریدی ان سے. تو ایک دفعہ پیسے نہیں رہے, کم رہ گئے. میں نے کہا جی یہ پیسے کم رہ گئے, یہ کتاب رکھ لو پھر لے جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں لے جاؤ. میں نے کہا جی تو پھر لکھ لو. لکھا نہیں کرتا میں پیسے لکھا نہیں کرتا. جو ادھار لے جاتا ہے کتاب, میں پیسے اس کے لکھا نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ لکھ کے کون حفاظت کرتا پھرے, اور لکھ بھی لیا پھر بھی نہ آئے تو پھر خام کا غم ہوگا. اس لیے میں لکھتا ہی نہیں. لے جا بھائی, یا تو یہاں دے گا, یہاں نہیں دے گا وہاں دے گا. دیکھا, میں تو بے فکر رہتا ہوں. یہاں نہیں دے گا تو وہاں دے گا اللہ نے. ٹھیک کہا نہیں کہا؟ تو اب سمجھو ذرا کیا سمجھا رہا ہوں. ایک تو ہے تکبر کی صورت اور ایک ہے تکبر کی حقیقت. تکبر کی حقیقت حرام ہے اور تکبر کی صورت جائز ہے, ضروری ہے. یہ سمجھانا ہے آپ کو. وہ جو میں نے سمجھا اس شعر کا مثال دے کر, پھاڑنا مارنا کسی کو پریشان کرنا برا ہے, اور پھنکارنا اور غرانا جس سے اپنی حفاظت رہے یہ جائز ہے اور ضروری ہے. سمجھے نہیں؟ یوں نہ سمجھے مولوی تو ڈھلا پلا سا ہے, جو حجی تو ڈھلا پلا, کہیں کو مار دو اس کے, کچھ لے جاؤ, بھینس کھول کے لے جاؤ. ایسے نہ بننا, سمجھے؟ وہ تکبر یہاں کے واسطے رکھنا بچا کے, یہاں کام آئے گا تمہارے. سمجھ میں آ نہیں رہی شاید ہیں ہاری. ایک واقعہ سنو, مولانا تھانوی صاحب کا بیان کیا ہوا. دلی میں ایک مولانا عبدالرب صاحب تھے, بڑے عجیب واعظ, بہت دلچسپ واعظ کہتے تھے, بڑے اچھے عالم تھے اور بزرگ تھے. وہ میرٹھ میں کسی نواب کے یہاں مہمان ہو گئے. اتفاق سے انہیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت رات کو پیش آ گئی. وہ اٹھ کر بیت الخلاء میں چلے گئے. بیت الخلاء تھا نواب صاحب کا خاص, عام مہمانوں کے لیے الگ تھا بیت الخلاء, نوکروں کا الگ تھا, اور نواب صاحب کا خاص تھا الگ بیت الخلاء. کو اس میں جا نہیں سکتا تھا کوئی, اس میں چلے گئے مولانا.
رات کو پہرے دار پہرا دیتا تھا، وہ پہرے دار ادھر ادھر کہیں ہو گیا ہوگا، حضرت چلے گئے۔ جب مولانا عبدالرب صاحب اس بیت الخلا سے باہر نکل کر آئے، اتنے میں پہرے دار بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا نواب صاحب کے خاص بیت الخلا سے یہ آدمی کون ہے جو نکل کر آیا، اور آپ اس نے ڈانٹا، کون؟ یہ واقعہ حضرت مولانا تھانوی صاحب سنا رہے ہیں، حضرت جی اس کو نقل کر رہے ہیں جلال آبادی، اور ہم ان کی نقل کو آپ کو سنا رہے ہیں مجلس شریف کے اندر، کہ مولانا عبدالرب صاحب دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہوئے تھے، خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور اس کو نقل فرما رہے ہیں۔ مولانا عبدالرب صاحب نے یوں کہا، میں جو نکلا باہر، پہرے دار نے مجھے لیا لمبے ہاتھوں اور مجھے ٹوکا جھٹکے سے۔ میں نے سوچا اگر دیوبندی عالموں کی طرح سے میں تواضع اختیار کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں بھائی میں ہوں گنہگار عبدالرب، میں ہوں گنہگار فقیر عبدالرب، جیسے دیوبندی کی تواضع کی عادت ہوتی ہے، اگر میں نے یوں کہا تو اس وقت میری پٹائی شروع ہو جائے، اور ایسی پٹائی ہوگی چمڑی خراب کر دیں گے یہ پہرے دار۔ کیوں؟ نواب صاحب کے ذاتی بیت الخلا میں گھس جانا کوئی معمولی پاپ ہے؟ پہرے دار کیوں رکھ رکھے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں نے سوچا عبدالرب اس وقت ناچیز کہنے کا موقع نہیں، اس وقت فقیر حقیر کہنے کا موقع نہیں، اس وقت تو تمہاری پٹائی ہوگی، پھر چاہے صبح کو کچھ بھی ہو، چاہے انہیں معافی مانگنی پڑے کچھ بھی، صبح کو اب تو ہو جائے گا کہ کام پڑیا، انتہائی درجے کی ذلت ہو جائے گی۔ مولانا کی رات پہرے داروں نے پٹائی کر دی اور صبح کو پہرے دار پیروں میں پڑ کے معافی مانگ، یہ ہوتا؟ ذلت سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مومن کی شان سے یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس میں لوگوں کی نگاہوں میں ذلت ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ آئی سمجھ میں؟ میں نے سوچا عبدالرب اگر تو نے دیوبندی عالموں کی تواضع جو مشہور ہے اس کو اختیار کرا تو بری طرح پٹائی ہوگی، اس لیے میں نے کہا جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ مولانا نے کہا جانتے نہیں، چہرہ لہجہ بدل کے فرمایا جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ پہرے دار نے کہا نہیں صاحب میں تو جانتا نہیں، آپ کون ہیں؟ میں بیوی بچوں والا ہوں۔ نہیں، اس نے پہرے دار سے جب کہا جانتے نہیں ہم کون ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ہیں حضرت مولانا عبدالرب صاحب دلی والے۔ دیکھا کس سے دھڑک کر کہا ہمیں نہیں جانتا تو؟ یہ سن کر وہ پہرے دار ڈر گیا اور کہا حضور معاف فرمائیے میں نے پہچانا نہیں آپ کو، نواب صاحب سے نہ کہیے گا۔ ہاں نواب صاحب سے نہ کہیے گا۔ کیوں نہ کہوں؟ ہم کو ٹوکتا ہے، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ پہرے دار نے کہا نہیں صاحب میں بیوی بچوں والا ہوں، مجھے نواب صاحب برخاست کر دیں گے اور پٹائی بھی کریں گے، میرا روزگار چلا جائے گا۔ کہ وہ جس طرح کرنے لگا خوش آمدیں، تو حضرت مولانا نے فرمایا اچھا جب معاف کر دیا ہے نا، وہ تو اپنی جان بچا رہے تھے، اللہ نے بچا دی۔ طریقہ دیکھا مقصد، یہ مقصد سمجھانے کا حضرت جی کا کیا ہے، اس واقعے سے سمجھانا ہے تکبر سارا کا سارا ختم کر کے نہ بیٹھ جائیو۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو انہوں نے کہا جانتا نہیں ہم کون ہیں، حضرت مولانا عبدالرب صاحب دلی والے۔ اچھا اپنے کو حضرت بھی کہہ رہے ہیں، خود ہی مولانا بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تکبر ہے؟ تکبر نہیں، تکبر کی صورت ہے، تکبر حرام ہے اور تکبر کی صورت بضرورت جائز ہے اور ضروری ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو کیا یہ تکبر تھا؟ انہوں نے تکبرن کہا تھا؟ نہیں، صورتاً تکبر تھا، حقیقت میں ذلت سے بچنا تھا، پٹائی سے ذلت سے بچنا تھا۔ تو جب حب جا ممنوع ہے لیکن وقتی طور پر کمانا حسب کسب جاہ ممنوع نہیں، عزت کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے، عزت کی حفاظت کرنا، جیسے پیشاب پاخانہ کچھ اندر رہنا چاہیے، مثال دی تھی نا پہلے، پیشاب پاخانہ کچھ اندر رہنا چاہیے، ورنہ پیاری جو عزیز جو حرارت ہے اگر وہ نکل گئی تو پھر چول ہل جائیں گے،
ایسے ہی اگر کبھی تکبر اندر سے بالکل نکل گیا، جس کو حیات کہتے ہیں، وہ چلی جائے، لیکن اس کا استعمال ہر آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ باطن کی حالت ترابیت کی، مٹیت کی نہ ہو گئی ہو، اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ پہلے اپنے کو مٹی تو بناؤ، کسی اللہ والے کے پاس جا کے نخرے تو اٹھاؤ، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اب تو اگر بزرگان دین بھی کسی کو کہتے ہیں، پیر بھی کہتے کسی کو، کہنے لگے یہاں مت آیا کرو میرے پاس بے وقت، نہ رات دیکھیں، نہ دن دیکھیں، نہ صبح دیکھیں، نہ یہ دیکھیں اب ہمارا کھانے کا ٹائم ہے، آرام کا ٹائم ہے، جب چاہے یہاں مت آیا کرو۔ تو کیا کہے گا وہاں سے؟ شریف سا ہوا تو چپ کے چل جائے گا، اور جب ذرا سا کچھ ہوا دمدار سا تو یہ کہے گا پیر آنا پیر کر کے بھی نہیں سونا چاہیے طرف سے، تو بھی رہ گیا تھا اللہ والا، بتیرے دنیا میں اللہ والے، ایسے بھی اللہ والے ہو، ایسے بھی اللہ والے ہو، یوں کہہ کے جائے۔ تو بتاؤ یہ مٹی ہو گیا، اور جب مٹی نہیں ہوا تو ایسے موقع پر جو تکبر کرے گا وہ حلال کرے گا یا حرام تکبر کرے گا؟ اسی لیے پہلے اصلاح ہے، تربیت ہو جانا ہے، مٹی بن جانا ہے، پھر جہاں ضرورت ہو مٹی کا ڈھیلا بھی بن جانا ہے نا؟ ضرورت کی ڈھیلا بن گیا، وہ بھی تو مٹی کا ہے، تو ہم نے جان کے تو ستایا نہیں، ہم تو اس کے ستانے سے بچنا چاہتے تھے۔ تو یہ ہے تربیت اور اصلاح کہ شریعت نے ہمیں صراط مستقیم سکھائی کہ سیدھے راستے پر چلو، اور سیدھے راستے پر وہ چلیں گے جو سیدھے راستے چلنے والے چال چل چکے ہوں، جان چکے ہوں، ان سے تعلق رکھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں شریک ہوں گے، پھر پوچھ کر چلیں گے، وہ منزل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا مٹی کو دیکھ ذرا بچشم عبرت، ذلت کے عوض بخشتی ہے گلدستے۔ زمین کو دیکھو نا کیسی ہے، پیروں میں روندی جا رہی، پیشاب پخانہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا دے رہی ہے؟ پھول پھلواریاں، سبزیاں، ترکاریاں دے رہی، کیوں نہیں کرتی؟ تو فرما رہے ہیں لیکن اگر کبھی نمبر آ جائے، گر پڑے اس کے اوپر، تو کہیں اینٹ کنکر لگ جائے تو ماتھا بھی، دماغ بھی صحیح کر دیتی ہے، یہ ہے تو مٹی مگر تیرا ماتھا پھوڑ دیا۔ تو مٹی کو دیکھ ذرا بچشم عبرت، تم تو مٹی بن جاؤ، پھر اللہ تمہیں اجازت دیں گے، لڑو جہاد میں، ہم تمہارے ساتھ، جاؤ جہاد میں چلو، ہم تمہارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہیں تم اگر 100 ہوں گے کھڑے ہونے والے، ہم آسمان سے 300 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دیں گے۔ جب مٹی ہوگی کیا لڑیں گے یہ صحابہ؟ لڑے تھے نہیں لڑے تھے؟ آپ نے سنا وہ قصہ، سنا ہے حضرت علی کا، اس نے یہودی نے تھوک دیا تو منہ پہ چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے۔ جب اس نے کہا یہ کیا کیا، اب تو آپ جلدی سے مجھے قتل کرتے، چھوڑنے کا کیا کام، میں نے تو آپ کے منہ پہ اور تھوکا اور گستاخی کر دی۔ تو آپ نے فرمایا ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، تجھے بھی مارنا تھا اللہ کے لیے، تو بڑا ظالم ہے، بہت ظلم تو نے ڈھا رکھے ہیں ہم لوگوں کو، مسلمانوں پر، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو میرے نفس کے اندر بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو میں یوں ڈر گیا کہیں یہ قتل اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ میرے نفس کی ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو جائے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو دیکھو مٹی حضرت علی مٹی ہو گئے تھے نہیں؟ ہم مٹی نہیں ہوئے، ہمارے اندر تو آگ بھری ہوئی ہے، ہر شخص سے لڑنے مرنے کو تیار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ان گندگیوں سے حفاظت فرمائے۔ تو آج کا بیان کیا تھا؟ صراط مستقیم پر چلنا، سیدھے راستے پر چلنا سیکھو۔ جو یہاں سیدھے راستے پر چلنا سیکھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ پل صراط پہ بھی آسانی سے گزر جائے۔ یہ پل صراط جو ہے وہاں کی، یہاں دنیا میں صراط مستقیم ہے، اس لیے نہ ادھر کو سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔